الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 5 جمادی الاول 1442 ہجری 21 دسمبر 2020 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے البقرہ، اس کی آیت نمبر 24 آج شروع کرتے ہیں۔ آیت پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے کہ ایندھن اس کا آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ اس طریقے سے تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں تمام کافروں کو، یہود و نصارہ مشرکین سبھی کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن کے مقابل میں چھوٹی سی چھوٹی سورہ ہی لے آؤ، اور صرف لاؤ اکیلے ہی نہیں، جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو، سب مل کر بیٹھ جاؤ اور ایک چھوٹی سی سورہ ہی لے آؤ اس کے مثل۔ کافی طویل گفتگو میں نے اس پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے کتابوں سے پیش کی آپ کے سامنے، اور پھر اب جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم چاہے کتنی کوششیں کر لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، کوششیں کر لو، اور پھر یہ دیکھ لو کہ نہیں یار نہیں بن پایا، قرآن کے مقابلے میں نہیں لکھ پائے ہم کوئی کلام۔ اور صرف یہی نہیں کہ اگر نہیں کر سکو، بلکہ یہ ارشاد فرما دیا آگے، پورا ان کا ہر امید کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح سے اگر امید بھی ہوگی نا کہ کسی بڑے شاعر کو، اس سے بڑے شاعر کو، اور سب مل کر بیٹھ جائیں گے اور یہ کوشش کر لیں تو ہو جائے گا، وہ سب کچھ ختم۔ چیلنج کو ہی یہ نہیں بتا دیا کہ یہ جو میں نے چیلنج ہوا ہے ہماری طرف سے، وہ اس لیے نہیں کہ تم کر لو گے، بلکہ وہ چیلنج اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہاری مجبوری، تمہاری عاجزی ظاہر ہو، کہ تم لاکھ کوششیں کر لو، کروڑوں کوششیں کر لو، تم سے قیامت تک ہو ہی نہیں سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا، ولن، ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کے مقابلے میں تم کوئی سورہ کیا کچھ بھی نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پہلے فَإِن لَّمْ فرمایا، پھر لن فرما دیا، فَإِن وَلَن تَفْعَلُوا، لن جو ہوتا ہے فیوچر کے لیے ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گی، تاکید کے ساتھ کہ ہرگز تم سے ہو ہی نہیں سکتا، تم لا ہی نہیں سکو گے، ہرگز نہ لا سکو گے۔ اور پھر دیکھیے بالکل سامنے 1450 سال ہونے آئے، اب تک چیلنج ویسے کا ویسا ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ قرآن کے مثل کوئی ایک سورہ چھوٹی سی بھی لا کر دکھا سکے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ قیامت تک کسی کی اوقات نہیں کہ قرآن کے سامنے لا سکے۔ اب یہ بھی ایک بات یہاں پر دیکھنے کی ہے کہ قرآن دیکھنے میں تو وہی الف
وہی با، وہی حروف لکھے ہوئے ہیں جو اور بھی لوگ لکھتے ہیں، دوسری کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے، ہر کوئی لکھ سکتا ہے۔ دیکھنے میں تو قرآن کی لکھاوٹ، قرآن میں وہی حروف موجود ہیں، وہی الفاظ ہیں جو عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دوسری کتابوں میں بھی۔ تو دیکھنے میں وہی قرآن ہے، وہی حروف ہیں، وہی لفظ ہیں، لیکن ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کے مثل ہرگز نہیں لا سکتے۔ وہی حروف تمہارے پاس بھی ہیں، ہر کتاب جو ہے انہی حروف سے لکھی ہوئی عربی کی، تو دونوں دیکھنے میں تو برابر ہیں، وہی حروف لکھے ہوئے ہیں، وہی الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، ویسے ہی لکھاوٹ ہے، لیکن صرف دیکھنے میں برابر ہونے سے کوئی چیز قرآن کی، کوئی کتاب قرآن کے مثل، قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکی، قیامت تک کسی کی طاقت نہیں کہ قرآن کے مثل لا سکے، ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سکتے۔ ساری چیزیں ویسی ہی، سارے حروف ویسے ہی، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ دیکھنے میں ہر کتاب، ہر حرف، ہر لکھاوٹ، تمام الفاظ قرآن کے مثل ہے، دیکھنے میں برابر ہونے سے کتابیں، الفاظ، حروف جو ہیں وہ قرآن کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں، قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں، قرآن کے مثل کوئی کلام نہیں، قرآن کے مثل کوئی بھی الفاظ جو مل کر کے بنے کوئی جملہ نہیں قرآن کے برابر۔ بھلے وہ دیکھنے میں قرآن کی طرح ویسی ہی لکھاوٹ ہو رہی ہے، لیکن قرآن کے مثل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ دیکھنے میں، دکھائی دینے میں ہر چیز، ہر کتاب، ہر لفظ، حروف جو ہے عربی کا وہ قرآن کے مثل ہی نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے نظر آنے میں تمام انسان اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ویسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ تمام انسانوں کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے آقا کے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی بدن مبارک ہے، نظر آنے میں تو، دکھائی دینے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں، لیکن مقام میں اور مرتبے میں اور نبوت میں اور حضور کی اصلیت میں کوئی انسان حضور کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طریقے سے قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے صاحب قرآن کے مثل، ان کے جیسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف یہ قرآن نے فرما دیا، لن تفعلوا، لا ہی نہیں سکو گے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، اسی طریقے سے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل بھی کوئی آ ہی نہیں سکتا، لا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل لوگوں کو یہ، آج کل نہیں، 100-150 سال سے، یہ 100-150 بھی نہیں بلکہ اور کم ہی ہوگا، 70-80 سال سے یہ ساری فتنے پھیلائے گئے کہ تمام نبی ہماری طرح ہی ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں۔ پھر قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جب ہم ان آیتوں پر پہنچیں گے تو وہ ان کا بھی خلاصہ انشاءاللہ، اگر پہنچے، زندگی رہی وہاں تک پہنچے تو ان کا بھی خلاصہ ہو جائے گا۔ یہ گمراہی اپنا لی ہے انہوں نے، نبی کی برابری کرتے ہیں تمام نبیوں سے، اور خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برابری کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بس اتنا فرق ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، نہ ان کو علم ملا ہے، بس یہ اتنی عزت کرو، نبی ہے تو ایک بڑے بھائی جیسی عزت کرو، اس میں بڑھو مت، اس سے بھی بڑھاؤ مت، عزت اتنی۔ ہمارے مثل تو ہیں، یہ حضور کو نور کہنا، یہ حضور کو اپنے سے اونچا ماننا، یعنی نور ماننا، یہ غلط عقیدہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہماری ویسے ہی تو نظر آتے ہیں، قرآن میں فرمایا، آیتیں پیش کر دیتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ کیا، یہاں قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہو سکتی، تو جب قرآن کے مثل نہیں لا سکتے تو صاحب قرآن کے مثل کہاں سے آ گئے؟
قرآن جیسا نہیں لا سکتے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، تو جس ہستی پر قرآن پاک نازل ہوا اس ہستی کے جیسی کوئی، ان کے مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں، بشر ہمارے جیسے، بشر یقیناً ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ حضور کی نورانیت پر بھی ہمارا ایمان، حضور کی بشریت پر بھی ہمارا ایمان، لیکن حضور کے مثل ماننے پر ہمیشہ ہمارا انکار ہے اور رہے گا۔ ہم حضور کے برابر نہیں، ارے حضور تو بہت دور ہیں، سرکار کے جو چاہنے والے صحابہ ہیں، سرکار کے جو جانثار صحابہ ہیں، ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم حضور کے برابری کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں ایسے گندے عقیدوں سے محفوظ فرمائے، ایسے باطل فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے، صحیح عقائد پر قائم رکھے اور صحیح عقائد پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔